اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 18 اپریل 2023۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ رمضان المبارک اور دعا کا باہمی تعلق از مکرم شہود آصف صاحب گھانا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دعائیں بہت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ وہ اپنی اپنی استعدادوں اور طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے رضائے باری تعالیٰ حاصل کرنے والے ہوں۔ روزہ بدنی عبادات کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا ہے۔ کنز العمال۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے۔ کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 561 اور 562، ایڈیشن 1988۔ یوں تو ہر آن خدا تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا در کھلا رہتا ہے۔ مخلوق خدا کی فریادیں، اخلاص سے کی جانے والی عبادات اور دعائیں خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا سکتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کا دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ایک خصوصی اور اٹوٹ رشتہ ہے جس کا کسی اور وقت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس مہینے میں رحمت الہی خاص جوش مارتی ہے اور ہر کس و ناکس کو فیض یاب کرتی ہے۔ پس یہ سعادت ماہ سیام کو ہی ملی کہ باری تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری التجاؤں، دعاؤں، تضرعات اور استغفار کو سنوں اور انہیں قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ البقرہ آیت نمبر 187۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر لوگ یہ سوال کریں کہ روزوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو ایک تو یہاں لعلکم تتقون البقرہ آیت نمبر 184، اور دوم یہ ہے کہ انسان کو خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہت قریب ہو جاتا ہوں اور دعائیں قبول کرتا ہوں۔ حقائق الفرقان جلد اول صفحہ نمبر 307 اور 8۔ رمضان کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر۔ رمضان کی ایک عظیم الشان سعادت لیلۃ القدر ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے اور بے قرار دعاؤں کو سنتا ہے۔ فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ سورۃ القدر آیت نمبر 4 اور 5۔ ترجمہ: لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے بکثرت نازل ہوتے ہیں۔ ہر معاملہ میں
در حقیقت لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنی راتوں کو زندہ کریں اور ابتحال سے خدا کے حضور گڑ گڑائیں اور رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہوں، تا رحمت الہی جوش مارے اور عنایتوں کی موسلادھار بارش عاجز بندوں کو ابر رحمت سے سرشار کر دے۔ رمضان اور قبولیت دعا۔ احادیث مبارکہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات کو دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ نتھی فرمایا ہے، ان میں خصوصیت سے رمضان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان عبادہ ابن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یومن وحاضر رمضان آتاکم رمضان و شہر و برکتن فیہ خیر یغشیکم اللہ فیہ فتنزل الرحمہ وتحط الخطایا ویستجاب فیہ الدعاء۔ موجم کبیر۔ حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جب کہ رمضان کا آغاز ہوا تھا فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور بخشش سے تمہیں اس مہینہ میں ڈھانپ لے گا، وہ تم پر اپنی خصوصی رحمت نازل کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس مہینہ میں دعاؤں کو خصوصیت سے قبول کرے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہیں۔ نمبر 1 والدین کی دعا اولاد کے حق میں، نمبر 2 روزہ دار کی دعا اور نمبر 3 مسافر کی دعا۔ دیگر احادیث میں رمضان المبارک کی مخصوص گھڑیوں کا ذکر فرمایا کہ ان میں بالخصوص دعائیں قبول ہوں گی۔ رمضان کی راتوں کو دعاؤں کے متعلق فرمایا، رمضان المبارک کی ہر رات اللہ ایک منادی کرنے والے فرشتے کو عرش سے فرش پر بھیجتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، کیا کوئی ہے جو دعا کرے اور اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی ہے جو استغفار کرے اور اس کو بخش دیا جائے؟ کیا کوئی ہے جو توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کیا کوئی ہے جو سوال کرے اور اس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ شعب الایمان باب فضائل الصوم۔ وقت افطار کے متعلق فرمایا، روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ کتاب الصیام فی باب فی صائم لا ترد دعوتہ، رمضان المبارک اور استغفار۔ احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے دروازے لامحدود کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ مجموع الزوائد کتاب الصیام۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، رمضان آ گیا ہے اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو اس میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پایا اور اسے بخشا نہ گیا، اور وہ رمضان میں نہیں بخشا گیا تو پھر کب بخشا جائے گا؟ الترغیب و ترہیب کتاب الصوم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزوں کا عظیم مجاہدہ، قبولیت دعا اور تجلیات الہیہ کے نظارے۔ اذن الہی کے ماتحت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعوی معموریت و مہدویت سے کئی سال قبل 1875 میں 8-9 ماہ تک مسلسل روزے رکھے۔ روزوں کا یہ مجاہدہ بالکل مخفی طور پر کیا گیا۔ حضور اپنے گھر سے آنے والے کھانے کو بچوں اور غرباء میں تقسیم فرما دیتے اور محض چند لقمے یا چنے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ آپ ہمہ وقت تنہائی میں عبادات اور دعاؤں میں منہمک رہا کرتے تھے۔ یہ انوار الہیہ کی بارشوں کے دن تھے۔ آپ نے روزوں اور دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی مختلف تجلیات کا مشاہدہ فرمایا۔
گزشتہ انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور متعدد بزرگان سلف سے کشفاً ملاقات کی سعادت ملی۔ یہ تمام برکات اور سعادت روزوں اور دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 128 129۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رمضان المبارک میں صحابہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رمضان میں خصوصیت سے جماعت اور صحابہ کرام کے لیے بکثرت دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے جب ایک صحابی حضرت سیٹ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ عنہ جو کہ قادیان آئے ہوئے تھے نے اپنے کسی ضروری کام کے لیے مدراس واپس جانے کی اجازت طلب کی، کیونکہ ان کو واپسی کے لیے تار بھی آیا تھا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا اس مبارک مہینہ یعنی رمضان میں یہاں رہنا از بس ضروری ہے، اور فرمایا ہم آپ کے لیے وہ دعا کرنے کو تیار ہیں جس سے باذن اللہ پہاڑ بھی ٹل جائے۔ فرمایا آج کل میں احباب کے پاس کم بیٹھتا ہوں اور زیادہ حصہ اکیلا رہتا ہوں، یہ احباب کے حق میں از بس مفید ہے۔ میں تنہائی میں بڑی فراغت سے دعائیں کرتا ہوں اور رات کا بہت سا حصہ بھی دعاؤں میں صرف ہوتا ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 311 ایڈیشن 1988۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کی صحت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خصوصی روزے اور دعائیں۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے 28 دسمبر 1944 کو جلسہ سالانہ کے اختتامی خطاب بعنوان الموعود میں فرمایا، میری تعلیم کے سلسلہ میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، اس لیے آپ کا طریق تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے، میاں میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میری آنکھوں میں سخت ککرے پڑ گئے تھے اور متواتر 3-4 سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں، اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دی، اور ساتھ ہی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، بہرحال 3 یا 7 روزے آپ نے رکھے۔ جب آخری روزے کی آپ افطاری کرنے لگے تو روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم میں نے آنکھیں کھول دی اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے۔ الموعود انوار العلوم جلد 17 صفحہ نمبر 565 اور 566۔ قبولیت دعا کی شرائط۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کی نوید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ بالا البقرہ آیت نمبر 187 میں قبولیت کی شرائط بھی بیان فرمائی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ قبولیت دعا کی اولین شرط اطاعت باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی روح کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا، اپنی ہر حرکت اور سکون، نشست و برخاست، کلام و طعام، محبت و الفت کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے تابع کرنا ہی استجابت دعا کا زینہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زبان پر خدا کا نام اور التجا ہو اور دل غیر اللہ کی مدد کا بھی طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں میں پوشیدہ باتوں سے بھی باخبر ہے، ہمارے ہر فعل کی مخفی نیت کو بھی جاننے والا ہے، پس ہر حکم خداوندی کی اطاعت اولین شرط ہے۔ نمبر 2، وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ قبولیت دعا کی دوسری مذکورہ شرط اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر کما حقہ ایمان لانا ہے۔ محض زبان سے خدا پر ایمان کا اقرار کافی نہیں، جب تک مومن کے جسم و جان کا ذرہ ذرہ خدا پر ایمان کی گواہی نہ دے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا پر پختہ ایمان کہ خدا ہی میری دعا قبول کر کے میرے لیے وسائل و اسباب مہیا کر سکتا ہے، قبولیت دعا کی بنیاد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت سے لوگ دعا کو
ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا یہی نہیں کہ معمولی طور پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ میں سے کہہ دیا۔ اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دعا نیری ایک منتر کی طرح ہوتی ہے۔ نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دعا ایک موت ہے، اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے، اسی طرح دعا کے وقت بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا چاہیے۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد اول، صفحہ نمبر 654۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرماتے ہیں، ہمیں یہ خوشخبری دی کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ اے نبی، میں ان کے قریب ہوں، دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور رمضان کے مہینے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، یعنی اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت زیادہ سنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں سنوں تو پھر تمہیں میری بھی باتوں کو ماننا ہوگا۔ میں نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، بلکہ ان نیکیوں کو مستقل زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پس قبولیت دعا کے لیے بھی بعض شرائط ہیں۔ پس جب ہم ان شرائط کے مطابق اپنی دعاؤں میں حسن پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے قریب اور دعاؤں کو سننے والا پائیں گے۔ الفضل انٹرنیشنل، 7 مئی 2021۔ خدا پر لازم نہیں کہ ہر دعا قبول کرے۔ اس آیت کریمہ سے کسی کو یہ مغالطہ بھی نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے، داعی کی خیر اور بھلائی کے لیے دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ رد دعا ہی دراصل اس کے لیے اجابت دعا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے مولا کریم کا صاف وعدہ ہے کہ اجیب و کل دعائے کا، مگر میں خوب سمجھتا ہوں کہ کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ضرر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو رد کرنا ہی اجابت دعا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی دعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دعا رد کر دی، حالانکہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور وہ اجابت بصورت رد ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے درپردہ اور حقیقت میں بہتری اور بھلائی اس کے رد ہی میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ کوہتا بین ہے اور دور اندیش نہیں بلکہ ظاہر پرست ہے، اس لیے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلب نتیجہ خیز نہ ہو تو خدا پر بدظن نہ ہو کہ اس نے میری دعا نہیں سنی، وہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ ملفوظات، جلد اول، صفحہ نمبر 66-67، ایڈیشن 1988۔ رمضان المبارک میں قبولیت دعا کے نتیجہ میں ظاہر ہونے والے چند عظیم الشان نشان، صداقت اسلام اور احمدیت کے متعدد عظیم الشان نشان رمضان المبارک میں ظاہر ہوئے۔ ان میں سے چند ایک نشانات کا ضمناً ذکر کرنا مقصود ہے۔ نمبر 1، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ صداقت اسلام کا یہ عظیم الشان نشان 2 ہجری 17 رمضان میں ظاہر ہوا۔ قرآن کریم اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کسی باقاعدہ جنگ کی نیت سے مدینہ سے باہر نہیں گئے تھے، نہ ہی ان کی تیاری تھی۔ یہ غزوہ اللہ کی غالب تقدیر کے ماتحت ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کمزور ترین جماعت کو کفار کی طاقتور ترین فوج کے سامنے لا کھڑا کرے اور معجزانہ طور پر فتح یاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل مسلمانوں کو یہ بتایا کہ ان کی فتح فوجی اور انفرادی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے نتیجہ میں ہوئی ہے۔ اس جنگ سے قبل کی جانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متضرعانہ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور کفار کو ایسی بدترین شکست ملی
کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اپنی شان و شوکت قائم نہ رکھ سکے۔ نمبر 2، فتح مکہ۔ رمضان المبارک میں ہونے والا دوسرا عظیم الشان نشان فتح مکہ ہے۔ اس کو قرآن کریم نے فتح مبین کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ یہ غزوہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا اور خاموشی سے مکہ کی سرحدوں پر پہنچ گئے۔ ہزاروں صحابہ کرام کو دیکھ کر کفار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بستی سے نکال دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سنا اور چند ہی سال کے بعد آپ کو واپس اسی بستی میں فاتح بنا کر لے آیا اور آپ کو مخالفین پر کامل فتح عطا فرما دی۔ نمبر 3، کسوف و خسوف کا نشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے مہدی کی صداقت کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس کے زمانے میں رمضان کے مہینہ میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ دارقطنی کی یہ روایت تمام عالم اسلام میں مشہور تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور سے قبل کئی مسلمان علماء اس نشان کے ظہور کی دعائیں کیا کرتے تھے تاکہ ان کو مہدی کی زیارت نصیب ہو۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعوی مسیحیت و مہدویت فرمایا تو بعض لوگوں نے حضور سے بھی اس نشان کے متعلق استفسار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق یہ نشان رمضان المبارک کے دوران 1894 میں ظاہر ہوا۔ نمبر 4، تفسیر اعجاز المسیح۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ اسی مناسبت سے حضرت اقدس علیہ السلام کے ہاتھ پر قرآن کی تفسیر کا ایک عظیم معجزہ رمضان میں ظاہر ہوا۔ 1900 میں حضور علیہ السلام نے علماء ہند اور خاص طور پر پیر مہر علی شاہ گولڑوی کو قرآن کی منتخب آیات کی عربی تفسیر لکھنے کا چیلنج دیا، جس پر کوئی مد مقابل نہ آیا۔ بعد ازاں پیر مہر علی شاہ حضور کو اطلاع دیے بغیر مباحثہ کی شرط لگا کر لاہور آ گیا اور جھوٹی خبر مشہور کرنا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت اقدس علیہ السلام مقابلہ سے بھاگ گئے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے دسمبر 1900 میں اس کو چیلنج دیا کہ اگر وہ عربی تفسیر لکھنے پر قادر ہے تو میرے بالمقابل 70 ایام کے اندر سورہ الفاتحہ کی عربی زبان میں تفسیر لکھ کر شائع کرے، اور جن بلغاء و فصحائے عرب یا عالم کو چاہے اپنی مدد کے لیے بلا لے۔ تفسیر لکھنے پر اس کو 500 روپے انعام دینے کا بھی وعدہ فرمایا۔ اس کے بالمقابل حضرت اقدس علیہ السلام نے بھی رمضان المبارک میں سورۃ الفاتحہ کی مارکہ آرا تفسیر بموسوم اعجاز المسیح لکھنی شروع کی اور عین مدت کے اندر 23 فروری 1901 کو شائع فرما دی، جبکہ مخالفین کے ہاتھ سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہ آیا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اللہ سے خبر پا کر اعلان فرمایا کہ مہر علی شاہ کو خدا نے آسمان سے تفسیر لکھنے سے محروم کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی جواب لکھنا چاہے گا تو اس کا خاتمہ حسرت و ندامت سے ہوگا۔ ایک مخالف مولوی محمد حسن فیضی نے اس کا جواب لکھنا چاہا تو 1 ہفتہ میں ہلاک ہو گیا۔ گھروں کی حفاظت دعاؤں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دعائیں بہت کرو اور اپنے گھروں کو دعاؤں سے پر کرو۔ جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کیا کرتا۔ ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 232 ایڈیشن 1988۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اور رمضان کی برکات سے فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں رمضان میں عبادات بجا لانے، دعائیں کرنے اور خدا کی راہوں کا متلاشی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔